آخر تمام انسٹیٹیوشنز، پولیس اور جوڈیشری انمول پنکی کے سامنے مجبور کیوں ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس چیز پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ لوگ اتنے طاقتور کیوں ہیں۔ آج کل ایک نام کی چرچا بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ان کا نام سوشل میڈیا کے پیجز سے لے کے ڈیجیٹل چینلز اور یوٹیوب چینلز تک بھی ہے۔ ان کا نام ہے انمول پنکی، اور ان کا نام کالجز، یونیورسٹیز اور کافی زیادہ ایلیٹ پارٹیز میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ یہ پاکستان کی ڈرگ کوئین ہے۔ پاکستان کے بہت ساری جگہوں پر یہ ڈرگ سپلائی کرتی ہیں اور پچھلے 10 سال سے یہ فریکوینٹلی ڈرگ سپلائی کر رہی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے۔ ان کی ہسٹری اور ان کی فیملی، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق بیسکلی کراچی سے ہی ہے۔ کراچی کے ایک علاقے میں یہ رہتی تھی اور کچھ عجیب و غریب ایکٹیویٹیز میں انوالو تھی، جس کے بعد انہوں نے ڈرگس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا۔ یہ تقریباً 11 بھائی بہن ہیں، جن میں سے 4 بھائی بہن ڈرگس کے بزنس میں شامل ہیں، اور ڈرگس کے کاموں میں ان کے 2 بھائی پہلے بھی اریسٹ ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ ثبوت پرووائڈ کیے گئے، بہت ساری چیزیں دی گئیں، مگر پھر بھی جج نے ان کو باعزت بری کر دیا، کیونکہ پاکستان میں قانون نام کی یہی چیز ہے کہ جب تک ثبوت پورے نہ پرووائڈ کیے جائیں آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر ثبوت پرووائڈ کر بھی دیں آپ لوگ تو کہیں نہ کہیں سے ایسا لوپ ہول ان کے لیے نکل ہی آتا ہے۔ انمول پنکی کی اگر بات کی جائے تو اس کی ہسٹری کسی فلم سٹوری سے کم نہیں ہے۔ جیسے آپ انڈین موویز میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ فیملی سے نکل کر اپنا کام شروع کرتی ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پر سکسیس حاصل کرتی ہے، اور ایک وقت کے بعد ڈرگ کوئین بن جاتی ہے۔ ڈرگ کوئین بننے کے بعد اس کے تعلقات بہت زیادہ جگہوں پر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو پولیس آفیسر سے اریسٹ کرتا ہے کچھ ہی وقت کے بعد یہ انہی سے ہی شادی کر لیتی ہے۔ بنتا بھی ہے، پولیس آفیسرز اور ہماری پولیس اور ہمارا قانون رشتے ہی جوڑنے میں زیادہ کامیاب ہے، نہ کہ انصاف دلانے میں زیادہ کامیاب ہے۔ بہرحال آج سے 4 سال پہلے جب ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا، اس کے کچھ ہی وقت کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ نہ ثبوتوں کو پراپرلی دیکھا گیا، نہ ان کے اوپر کوئی پراپر انکوائری کی گئی، بلکہ یہ زہر بیچنے والی فیملی کو باعزت بری کر دیا گیا۔ آج سے کچھ دن پہلے انمول پنکی ان کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے، جن کے بعد ان کی یہ ٹیپ سنیے کہ ان کا کانفیڈنس لیول کیوں ہے، کس طرح ہے اور کس وجہ سے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پہلے اس آڈیو کلپ کو سنیے۔ سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا، پکڑ نہیں پایا۔ تو مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، آپ بھی لگ جاؤ لائن میں۔ 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا۔ اس آڈیو کلپ کو سننے کے بعد یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب بھی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈرگس ہے ہی کامن ان جگہوں پر جو ہمارے فیصلے لیتے ہیں، جو ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں، جو جلسوں میں آ کر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، جو بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھ کر قانون کے محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی ان کو بچاتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کے پاس، انہی کی جگہوں پر یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں۔ یہ ایلیٹ کلاس پارٹیز، جب میں نام لیتا ہوں تو ایلیٹ کلاس پارٹیز میں صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے یا جن کے پاس بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں۔ پنکی نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں ڈیلیوری بوائز اور ایون کچھ خواتین کو بھی ڈیلیوری کے لیے رکھا گیا تھا۔ واٹس ایپ پہ آرڈرز لے کے ایون اس کی ریٹنگ بھی لی جاتی تھی، اور کم سے کم کا آرڈر 10,000 کا تھا اور اس سے کئی زیادہ ہو گیا۔ یہ ساری نیوز آپ نے دوسرے چینلز پہ بھی سنی ہوگی، دوسرے یوٹیوب چینلز پہ بھی سنی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی سنی ہوگی، کیونکہ جس وقت یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ انفارمیشن بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے، ہر جگہ پر اس کی بات ہو رہی ہے، پر ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔
اس سے پہلے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، ڈفرینٹ سیناریوز میں بے شک ہو چکی ہیں، اب ڈرگس میں آئی ہیں جو کہ زہر ہمارے بچوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر اس کو روکا گیا تو بہت سارے اداکار ہیں، ان کے بچے بھی پہلے کچھ وقت میں پکڑائے گئے ہیں، آج سے 2-4 مہینے پہلے، جن کو باعزت بری کر دیا گیا، قتل کیس آپ کو یاد ہوگا کراچی کا. کیونکہ اگر یہ چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہوئیں اور ان کو منظر عام پر لایا گیا تو اس میں بہت سارے وہ چہرے بے نقاب ہو جائیں گے جن کو آپ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے دوبارہ کہ پنکی کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس کیوں تھا؟ یہ کہانی بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے پاکستان میں انصاف کی فراہمی کی. آپ کو شاہ زیب قتل کا کیس یاد ہوگا، تقریباً 10-12 سال چلا، اس کے بعد شاہ رخ شتوئی کو رہا کر دیا گیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ کی بھی سٹوری آپ کے سامنے آئی جہاں پر ایک بائک پہ ایک باپ اور اس کی بیٹی کا قتل کر دیا گیا اور اس کو بھی رہا کر دیا گیا. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کی قیمت بھی ادا کی اس عورت نے، پر جواب اس کا یہ ہے کہ اس فیملی کے پاس وہ قیمت لینے کے علاوہ کوئی اور آپشن تھا نہیں تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جج کے بیٹے نے ایس ایس پی کے ساتھ ہاتھا پائی کی، رہا ہو گیا. پنکی کو پتا ہے کہ یہ سسٹم طاقت کا ساتھ دیتا ہے اور پیسے کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ انڈسٹری آف لسٹ، انڈسٹری آف پارٹیز، انڈسٹریز آف اس طرح کی چیزیں جو کہ تمام لوگوں کو پارٹیز کی طرف لے کر جاتی ہیں، نشوں کی طرف لے کر جاتی ہیں اور فحاشی کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. یہ ایک بہت خطرناک مافیا ہے. آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے، یہ پولیس آفیسر کیسے ان کو خود اس طرح لے کر جا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی کوئی عظیم کام کرنے والی عورت کو آپ نے گرفتار کی ہے. اسی کی جگہ یہ سزائیں، یہ ہتھکڑیاں، یہ ذلت سیاستدانوں کے اوپر بھی ہیں، ہم عام لوگوں کے اوپر بھی ہیں. ہتھکڑیاں باندھ کر کورٹ میں لے کر جایا جاتا ہے تاکہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے اور ان کے چاہنے والوں کو تکلیف دی جائے. پاکستان میں انصاف ہمیشہ سے سوال بنا ہوا ہے. ہر کیس کی طرح پاکستانی اب بھی یہ سوال کرتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ اب احمقانہ سوال ہو چکا ہے، کہ کیا اس کیس سے ہمیں انصاف ملے گا؟ کیا اس کیس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس کیس سے مثال بنے گی، یا پھر ایک اور مثال بنے گی کہ پاکستان میں اصل طاقتور کون ہے؟ آپ کو وہ 2 بھائی یاد ہیں سیالکوٹ کے، جن کو بے دردی سے مار دیا گیا؟ کیا ان بھائیوں نے اس عورت سے بڑا جرم کیا تھا؟ میرا سوال تمام پاکستان کے انسٹیٹیوشن سے ہے. یہاں پر صحافیوں کو تو اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں پر تمام اور لوگوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، تھوڑی بہت آواز نکالتے ہیں، پر جو پاکستان کی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں ان کا حساب کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. حقیقت یہی ہے. شاید کسی دن میں اور آپ اور تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں اور پاکستان میں ایک نئی مثال بنا دی جائے کہ ہاں سزا مل سکتی ہے. کیونکہ نور مقدم کے قاتل کو بھی ابھی تک سزا نہیں ملی، کیونکہ زینب کے قتل کے کیس کے ٹائم بھی ڈیلے ہوئے، ان کے اوپر زبردستی کر کے اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی. اس طرح کی مثالیں بھری ہوئی ہیں پاکستان میں، اور آنے والے دنوں میں اور بھی مثالیں آئیں گی. اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں صرف تمام ویئر سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ اس لیے طاقتور ہیں کیونکہ یہ ایڈکشن آپ کے بچوں تک پہنچ رہی ہے. ان کی رسائی بہت زیادہ آسان ہو رہی ہے، ہر سکولز میں، کالج، یونیورسٹیز، جابز میں. ان کی رسائی کو روکنے کا ایک واحد طریقہ اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کہ آپ اپنے پولیس پہ یا انسٹیٹیوشنز پہ ریلائی کریں گے تو اس کا حال آپ کے سامنے ہے کہ وہ خود ان کو گائیڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ میڈم اس رستے سے چلیے، آپ بہت عظیم کام کر کے آئی ہیں اور ہماری دعا ہے آپ یہی عظیم کام کرتی رہیں ہمیشہ. آپ کو اپنے بچوں پر نظر فورسفلی نہیں پر اس طرح ضرور رکھنی چاہیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے. اسی طریقے سے آپ اپنے معاشرے کو یا پھر کم از کم اپنی فیملی کو اس لت سے بچا سکتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح یہ مسکرا کر انٹریکٹ کر رہی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنی چیز پہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، اور ہمارا فرض صرف یہ بنتا ہے کہ کیسے اس سے بچا جائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجیے. اللہ حافظ.